ایک جدید ٹیکنالوجی کا میلہ۔ یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا جامعۃ المدینہ گرلز کی معلمات، ناظمات اور طالبات کے نام پیغام۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے دعاؤں سے نوازا اور اچھی نیتیں بھی کروائیں۔ مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری کا عاشقان رسول کے ہمراہ مصر کا سفر۔ قاہرہ میں سیدنا ذوالنون مصری، محمد بن حنفیہ، رابعہ عدویہ رحمہم اللہ کے مزارات پر حاضری۔ مولانا محمد عمران اتاری نے بزرگان دین کی سیرت بتاتے ہوئے اصال ثواب اور دعا اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ نگران مجلس پاکستان میڈیا ڈپارٹمنٹ کی خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر میں باڑہ پریس کلب میں 21 اکتوبر کو صحافیوں سے ملاقات۔ دعوت اسلامی کے دینی اور فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا۔ فیضان مدینہ لاہور اور کراچی کا وزٹ کرنے کی دعوت بھی دی۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کو مدنی خبروں میں خوش آمدید کہیں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ خبروں کی تفصیل کے آغاز میں آپ کو سنواتے ہیں امیر اہل سنت کا ایک پیغام، جس میں آپ دامت برکاتہ العالیہ نے جامعۃ المدینہ گرلز کی معلمات، ناظمات اور طالبات کے لیے دعا کی اور اچھی نیتیں بھی کروائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ دعوت اسلامی کے تمام جامعۃ المدینہ للبنات کی معلمات، ناظمات اور طالبات، مدنی بیٹیوں کی خدمتوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو آپ کو ایک حدیث پاک سنا دوں، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اس وقت الحمدللہ میں مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی فضاؤں میں ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو بے حساب بخشے، جہنم سے آزادی مقدر کرے، ایک لمحے کے کروڑوں حصے کے لیے بھی جہنم کا عذاب نہ دے، اور پل صراط سے بھی آسانی سے پار لگ جائیں، اور ماں باپ سمیت بے حساب بخشی جائیں، اور یہ ساری دعائیں مجھ گناہگاروں کے سردار کے حق میں بھی قبول ہو جائیں۔ ماشاء اللہ آپ دین کی تعلیم دیتی ہیں، عالمہ تیار کرتی ہیں، اور بچیاں جو عالمہ بننے کی کوششیں کر رہی ہیں، اس کے لیے اللہ پاک سے کامیابی کی دعا ہے کہ سب باعمل عالمہ دین، مفتیہ اسلام اور دعوت اسلامی کی مخلص مبلغہ بن جائیں، اور اپنے کردار کی طرف بہت توجہ رکھنی ہے۔ اسلامی پردہ ہرگز نہیں چھوڑنا، یہ خیال رکھنا ہے، اور جو سیکھا وہ آگے بڑھاتے رہنا ہے، ورنہ پھر بھول جانے کا اندیشہ ہے۔ یہ علم وہ ہے کہ جو جتنا اس کو خرچ کرو اتنا ہی بڑھتا ہے۔ چاہے گھر میں بھی دینی ماحول بنانا ہے، اور نماز کوئی گھر کا فرد نہیں پڑھتا تو اس پر اپنی انفرادی کوشش جاری رکھنی ہے، ہر محرم آپ کی کوشش سے نمازی بنا رہے، یہ خیال رکھنا ہے۔ بچوں پر بھی، جن کے بچے ہیں، جن کے گھروں میں بچے ہیں، تو وہ بھی احتیاط فرمائیں ان کے ساتھ کہ وہ نیکی کے راستے پر ہیں۔ ان کے لباس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ سنتوں پر ہو۔ گھر میں جن سے بن پڑے وہ صرف مدنی چینل چلنے کی ترکیب رکھیں۔ گناہوں پر چینل اگر چلتے رہے تو پھر گھر کا ماحول جو ہے وہ دینی بننا بہت مشکل ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سامنے رکھے۔ دیکھیں دعوت اسلامی آپ کی اپنی ہے، اس کا کام بھی کرنا ہے، اس کا 8 دینی کام ہے عیسائی بہنوں کے۔ جو آپ جتنا کر سکتی ہیں وہ ضرور کریں۔ جن کی ذمہ داری جنہوں نے لی ہے 100 کروڑ مرحبا، نہیں لی اور لینے کی صلاحیت ہے، ہمت ہے، تو ضرور لیں، اور ذمہ داری لیں، نہ لیں تو ذمہ داری ویسے ہی دین کا کام کریں، مگر دعوت اسلامی کے طریقہ کار کے مطابق اپنے وہاں کے آپ کے علاقے میں جو ذمہ دار ہیں عیسائی بہنیں، ان کے ماتے طریقہ کام کریں، درس دیں، بیانات کریں، اور خوب سنتوں کا پرچار کریں۔ اس طرح انشاءاللہ آپ کو دین و دنیا کی ڈھیر بھلائیاں
ہاتھ آئیں گے. اللہ آپ سب کو حج نصیب کرے, میٹھا مدینہ دکھائے, بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے. میرے لیے بے صاحب مغفرت کی دعا فرماتی رہے. مدنی چینل کے ناظرین، اب بتائیں سرزمین مصر سے جہاں گزشتہ دنوں مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری نے قاہرہ میں موجود سیدنا ذوالنون مصری، محمد بن حنفیہ، رابعہ عدویہ رحمہم اللہ کے مزارات پر حاضری دی اور اصال ثواب اور فاتحہ خوانی کا سلسلہ کیا. مزید تفصیل محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں. گزشتہ دنوں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری کا دیگر عاشقان رسول کے ہمراہ مصر سفر ہوا. اس دوران حضرت سیدنا ذوالنون مصری، حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ، حضرت سیدنا رابعہ عدویہ رحمہم اللہ علیہم اجمعین کے مزارات پر نگران شورا نے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ حاضری دی اور اصال ثواب کے لیے دعا اور فاتحہ خوانی کا بھی سلسلہ کیا گیا. مزارات پر حاضری کے بعد سفر کے دوران حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے نگران شورا نے بتایا، اس وقت ہم حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ اپنے محبین کے ساتھ کشتی کا سفر کر رہے تھے، کشتی میں تھے تو ساتھ ہی کشتی اور نکلی جس پہ کچھ نوجوان تھے جو گانے بجانے میں مصروف تھے. تو جو آپ کے ساتھ جو نوجوان تھے تو انہوں نے آپ سے عرضی حضور ان کے لیے بدعا کر دیں یا اللہ کی نافرمانی کریں، یہ غارت ہو جائیں. تو سیدنا ذوالنون مصری علیہ الرحمٰن نے دعا کی، اللہ جس طرح دنیا میں یہ آسائشوں میں اس طرح ان کے لیے آخرت کے بھی آسائش مقدر کر دے. اچھا، اب یہ دعا تو اب جو ساتھ تھے ان کو تو سمجھ نہیں ہے کہ حضرت نے یہ دعا کیوں کی. کچھ دیر کے بعد وہ کشتی جب واپس آئی تو دیکھا کہ وہ سارے جو نوجوان تھے انہوں نے گانے بجانے چھوڑ دیے، آلات موسیقی کو پھینک دیا اور نیکی کے راستے پہ وہ چل پڑے. یعنی ایسا کہہ سکتے کہ ان کو ایک ان کے قلب میں انقلاب برپا ہوا، اللہ پاک نے ان کے قلب کو منقلب کیا اور انہیں توبہ کی توفیق بھی مل گئی اور وہ نیکی کی طرف چلنا شروع ہو گئے. تب سمجھ میں آیا آپ کے ساتھ والوں کو کہ آپ نے یہ دعا کیوں کی. چند باتیں بیان کرتا ہوں. آپ کو کوئی شخص تکلیف پہنچاتا ہے اور آپ اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں کرنے والے. زبان تو یہی ہے، آپ اس کے لیے ہدایت کی بھی دعا کر سکتے ہیں، خیر کی بھی دعا کر سکتے ہیں، آپس سے محبت اور پیار و اتفاق پیدا ہونے کی دعا کر سکتے ہیں، اچھی دعا بھی کر سکتے ہیں. بد دعا کرنا کیا ضروری ہے؟ معاملات تو درست ہونے سے نا، اصل تو ہمارا مقصد ہے کہ چیز درست ہو جائے. دوسرا یہ کہ بعض اوقات بڑوں کے عمل، بڑوں کے کام، بڑوں کی باتیں، بڑوں کے انداز یہ بعض اوقات ہماری سمجھ میں نہیں آتا، مگر جب ان کے نتائج سامنے آتے ہیں تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ بڑوں نے جو کام کیے، بڑوں کے کام بڑے ہی ہوا کرتے ہیں. تو عقلیں، سمجھ، یہ بڑوں کے اس طرح کے افعال اور اعمال جن میں اللہ اور اس کے رسول کی بڑی رضا چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس پر بندہ قربان کر دے. ہر چیز کی لوچک، ہر چیز کی وجہ، ہر چیز کی وہ ریزن ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی جائے. انشاءاللہ سے دنیا آخرت کی بھلائی نصیب. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی بزرگان دین و مرحومین کے اصال ثواب کے لیے دعا اور فاتحہ خوانی کا سلسلہ کیجیے اور اجر و ثواب پائیے. اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں افریقی ملک موزمبیق سے جہاں مختلف شعبہ جات کے عاشقان رسول کے درمیان رکن مرکزی مجلس شورا حاجی محمد اطہر اتاری اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے نیکی کی دعوت عام کی اور دینی کام کرنے کا ذہن دیا. گزشتہ دنوں 15 اکتوبر 2025 کو افریقی ملک موزمبیق کے شرماتولا میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبہ جات کے عاشقان رسول کے درمیان نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس دوران رکن شورا حاجی محمد اطہر اتاری نے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی شان و عظمت بتاتے ہوئے سنتوں کی اتباع و پیروی میں زندگی گزارنے اور سیرت مصطفیٰ کے مختلف پہلوؤں سے آگاہی کے لیے مکتبۃ المدینہ کی شائع شدہ کتاب آخری نبی کی پیاری سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے اس سے برکات پانے کا ذہن دیا. دوسری جانب زمبیزیا پروونس کے ڈسٹرکٹ پیبانے کے مختلف مقامات پر عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت الگ الگ مواقع پر سنت بھرے اجتماعات کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شعبہ جات کے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ نگران موزمبیق مشاورت اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے سنت بھرے بیانات کرتے ہوئے مقامی اسلامی بھائیوں میں نیکی کی دعوت عام کی اور انہیں نیکیوں بھری زندگی گزارنے، قبر و آخرت کی تیاری کرنے اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی اختیار کرنے اور دینی کام کرتے رہنے کی ترغیب دلائی، جس پر شرکاء اسلامی
اسلامی بھائیوں نے اپنے اپنے علاقوں میں دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا۔ ادھر بیرا سٹی میں عبدالاحد میمن کے والد مرحوم کے لیے اظہار ثواب کا سلسلہ منعقد کیا گیا، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شباجات کے عاشقان رسول شریک ہوئے، جبکہ نگران موزمبیق مشاورت نے سنت بھرا بیان کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کرنے اور دینی کاموں میں حصہ لینے اور اپنے مرحومین کو اظہار ثواب کرتے رہنے کا ذہن دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دینی کام کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کیجیے اور اجر پائیے۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد علی اتاری نے 19 اکتوبر 2025 کو حیدرآباد سندھ پاکستان میں حضرت سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ دوسری جانب 20 اکتوبر کو مزار شریف پر مدرسۃ المدینہ کے بچوں نے قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کی۔ سندھ پاکستان کے شہر حیدرآباد کے علاقے پکا قلعہ میں حضرت سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے موقع پر 19 اکتوبر 2025 کو رکن مرکزی مجلس شورا حاجی محمد علی اتاری نے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ مزار شریف پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر حاجی محمد علی اتاری نے زائرین سے ملاقات بھی کی۔ دوسری جانب 20 اکتوبر 2025 کو دعوت اسلامی کے تحت حضرت سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پر فاتحہ خوانی اور قرآن خوانی کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں مدرسۃ المدینہ کے طلباء کرام، ذمہ دار اسلامی بھائیوں اور زائرین نے بھی شرکت کی۔ اسلامی بھائیوں اور طلباء کرام نے مزار شریف پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کا سلسلہ کیا، جبکہ منقبت بھی پڑھی گئی۔ دعوت اسلامی کے میڈیا ڈپارٹمنٹ نگران مجلس پاکستان نے خیبر پختونخوا پاکستان کے ضلع خیبر میں 21 اکتوبر کو باڑہ پریس کلب میں صحافیوں اور عہدے داران سے ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے دینی اور فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا اور انہیں فیضان مدینہ لاہور اور کراچی کا وزٹ کرنے کی دعوت بھی دی۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر میں قائم باڑہ پریس کلب میں 21 اکتوبر 2025 کو میڈیا ڈپارٹمنٹ کے تحت نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ نگرانی مجلس پاکستان میڈیا ڈپارٹمنٹ نے صوبائی ذمہ دار کے ہمراہ پریس کلب کے جنرل سیکریٹری ذاکر آفریدی، سینئر صحافیوں اور عہدیداروں سے ملاقات کی اور انہیں مدنی چینل اور کڈز مدنی چینل کے پروگراموں کے حوالے سے بتایا۔ انہوں نے FGRF کے تحت دنیا بھر میں جاری فلاحی خدمات بھی بیان کی، جنہیں صحافیوں نے خوب سراہا۔ نگرانی مجلس پاکستان میڈیا ڈپارٹمنٹ نے شرکاء کو لاہور پنجاب اور کراچی سندھ پاکستان کے فیضان مدینہ کے وزٹ کی دعوت بھی دی اور مکتبۃ المدینہ کے رسائل بھی تحفے میں پیش کیے۔ دعوت اسلامی کے اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت 14 اکتوبر 2025 کو لودھرا پنجاب پاکستان میں قائم سینٹر آف ایکسیلنس فار اسپیشل ایجوکیشن میں طلباء کرام کے درمیان نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے صفائی ستھرائی کے موضوع پر اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کی۔ پنجاب پاکستان کے شہر لودھرا میں قائم سینٹر آف ایکسیلنس فار اسپیشل ایجوکیشن میں 14 اکتوبر 2025 کو اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت اسپیشل بچوں کے درمیان نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے صفائی ستھرائی کے موضوع پر سنت بھرا بیان کیا اور اسٹوڈنٹس کو صفائی کی دینی اور طبی اہمیت کے حوالے سے بتایا۔ اسپیشل اسٹوڈنٹس کو مختلف دعائیں، آداب اور سنتیں بھی سکھائی گئیں۔ اس موقع پر ٹیچر اسپیشل ایجوکیشن کو دعوت اسلامی کی دینی اور فلاحی خدمات کے حوالے سے آگاہی دی گئی، جس پر انہوں نے دعوت اسلامی کی جانب سے اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت کی جانے والی کاوشوں کو سراہا۔ میڈیا ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی کے تحت خانیوال پنجاب پاکستان میں قائم پریس کلب میں 18 اکتوبر 2025 کو نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جبکہ خانیوال میں ہی چیئرمین پریس کلب رانا ریاست سے بھی اسلامی بھائیوں نے ملاقات کی اور نیکی کی دعوت عام کی۔ پنجاب پاکستان کے شہر خانیوال میں قائم ڈسٹرکٹ پریس کلب میں دعوت اسلامی کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے تحت 18 اکتوبر 2025 کو نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ میڈیا ڈپارٹمنٹ ملتان ڈویژن ذمہ دار نے صحافیوں، رپورٹرز اور دیگر اسٹاف کو دینی کاموں کے حوالے سے بتایا۔ FGRF کے تحت ہونے والی فلاحی خدمات سے بھی آگاہ کیا، جس پر صحافیوں نے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ٹیلی تھون مہم میں یونٹس جمع کروانے کی نیتوں کا اظہار کیا اور دعوت اسلامی کی خدمات کو سراہتے ہوئے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات دیے۔ دعوت اسلامی خدمت کر رہی ہے، لوگوں کی کہیں ڈیزاسٹر ہے، کہیں پریشانی ہے، سیلاب زدگان ہے یا زلزلہ جہاں آیا وہاں کام کیا، سن کر بہت خوشی ہوئی اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس کا حصہ بنیں اور ان کا جو نیٹ ورک ہے دین کو سمجھانے کا، اس کو دیکھ کر اور ان کو سن کر بہت زیادہ ہمیں مسرت ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی جہاں دین کا کام کر رہی ہے وہیں پہ دنیاوی حوالے سے بھی یہ بھرپور فلاحی کاموں میں حصہ لے رہے ہیں، تو اس پر میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دعوت اسلامی نے بے پناہ خدمات سر انجام دی، لوگوں کو خیمے دیے، راشن دیے اور گھر بنا کر دیے، تو یہ بڑی خوشائن اقدامات ہیں۔ ہم دعوت اسلامی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دوسری جانب میڈیا ڈپارٹمنٹ ملتان ڈویژن ذمہ دار نے 18 اکتوبر 2025 کو ہی خانیوال پنجاب میں چیئرمین پریس کلب خانیوال رانا ریاست اور دیگر سے بھی ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا، جس پر انہوں نے ٹیلی تھون مہم میں حصہ ملانے کی نیتیں بھی کی۔
दावत इस्लामी के शोबा FGRF के तहत 19 अक्टूबर 2025 को कसूर पंजाब पाकिस्तान के अतराफ गांव सहजला में सैलाब मुतासरीन के दरमियान जानवरों का चारा तकसीम किया गया। इस मौका पर निगरान डिवीजन मुशावरा शेखुपुरा ने इस्लामी भाइयों के हमरा सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन। मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ खबर दें गजा फलस्तीन में होने वाले इमदादी कामों की, जहाँ मकामी आशिकान रसूल में दावत इस्लामी के शोबा FGRF के तहत माह अक्टूबर 2025 के मुख्तलिफ अय्याम में पानी तकसीम करने का सिलसिला किया गया। इस हवाले से मजीद तफसील जानते हैं मोहम्मद तारिक अत्तारी मदनी की इस रिपोर्ट में। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत की खैर ख्वाही के लिए आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी अपने फलाही शोबा FGRF की खिदमत की बदौलत गजा फलस्तीन के आशिकान रसूल में खैर ख्वाही और खिदमत की सआदत को पा रही है। इसी तसलसल को जारी रखते हुए माह अक्टूबर 2025 के मुख्तलिफ अय्याम में मकामी आशिकान रसूल के लिए पीने के साफ पानी की फराहमी का सिलसिला किया गया। मुख्तलिफ टैंकर्स के जरिए से इस पानी को मकामी आशिकान रसूल में तकसीम करने का सिलसिला भी हुआ। निगरान आलमी मजलिस मुशावरत इस्लामी बहन ने 15 अक्टूबर को कराची के इलाके जामा किलात में हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत की और यूसी जिम्मेदार इस्लामी बहनों को 12 अक्टूबर से जारी टेलीथॉन मुहिम के लिए दिए गए अहदाफ मुकम्मल करने की तरगीब दी। देखते हैं ये रिपोर्ट। निगरान आलमी मजलिस मुशावरत इस्लामी बहन ने 15 अक्टूबर को कराची सिंध पाकिस्तान के इलाके जामा कलात में कायम जामियातुल मदीना गर्ल्स में होने वाले हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में शिरकत की। इज्तिमा में जिम्मेदार इस्लामी बहन ने सुन्नतों भरा बयान किया, जिसके बाद दुआ की गई। निगरान आलमी मजलिस मुशावरत इस्लामी बहन ने सुन्नतों भरे इज्तिमा में शरीक इस्लामी बहनों से मुलाकात की और इन्हें दीनी कामों को मजीद आगे बढ़ाने की तरगीब दी। इज्तिमा के बाद यूसी जिम्मेदार इस्लामी बहनों से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने 12 अक्टूबर से जारी टेलीथॉन मुहिम में दिए गए अहदाफ को जल्द मुकम्मल करने का ज़हन दिया और शख्सियात इस्लामी बहनों से राब्ता करके दीनी और फलाही कामों में शामिल कराने की भी तरगीब दिलाई। यूसी जिम्मेदार इस्लामी बहनों ने दीनी कामों को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी नीयतों का इजहार किया। दावत इस्लामी के मीडिया डिपार्टमेंट की इस्लामी बहनों ने 22 अक्टूबर को कराची प्लेस क्लब में निजी न्यूज चैनल की असाइनमेंट एडिटर और राइटर कालम निगार इस्लामी बहनों से मुलाकात की और दावत इस्लामी के तहत मुख्तलिफ शोबाजात में होने वाले दीनी और फलाही कामों के हवाले से बताया। दावत इस्लामी मीडिया डिपार्टमेंट की इस्लामी बहनों ने 22 अक्टूबर को कराची प्रेस क्लब में निजी न्यूज चैनल की असाइनमेंट एडिटर और राइटर और कॉलम निगार इस्लामी बहनों से मुलाकात की और इन्हें दावत इस्लामी की दुनिया भर में होने वाले दीनी और फलाही कामों के बारे में बताया। इस मौके पर जिम्मेदार इस्लामी बहन ने गुफ्तगू करते हुए शोबा तालीम मदरसतुल मदीना बालिगात गली गली मदरसतुल मदीना कुरान टीचर ट्रेनिंग कोर्स का तारुफ पेश किया और शोबा मदनी कोर्सेज के तहत होने वाले मुख्तलिफ दीनी कोर्सेज के बारे में आगाही दी और इन्हें भी दावत इस्लामी के साथ मिलकर नेकी के कामों में साथ देने का ज़हन दिया। निजी न्यूज चैनल के असाइनमेंट एडिटर और राइटर और कॉलम निगार इस्लामी बहनों ने दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शोबाजात के तहत होने वाले दीनी कामों फलाही कामों को सराहा और अपने ताउन की यकीन दहानी कराई। जिम्मेदार इस्लामी बहन ने इन्हें हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत और मरकजी फैजान सहाबियात नज़द इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी रोड कराची विजिट की भी दावत दी। मुलाकात के आखिर में महनामा फैजान मदीना और दीनी रसाइल भी तोहफे में दिए गए। मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी खबरों का इख्तिताम यहीं करते हैं। मजीद खबरें देखने के लिए हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए। दावत इस्लामी की दीनी एक्टिविटीज की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए news.dawatislami.net और दावत इस्लामी की मदनी खबरें व्हाट्सएप पर हासिल करने के लिए QR कोड स्कैन कीजिए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज 25 अक्टूबर के नेक अमाल का जायजा लेना ना भूलें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। दीन का पैगाम सारी दुनिया के नाम, ये दीन का पैगाम सारी दुनिया के नाम, रहमत खुदा की है खबर है ये आम, रहमत खुदा की है खबर है ये आम। मेरे ऐब मेरी इस्लाह की नीयत से मुझे ही बताइए, मेरी कोई दूसरी ब्रांच नहीं। अमीर अहले सुन्नत, इस ताल्लुक से आप क्या फरमाते हैं? बात तो सही है कि मेरे ऐब अगर आप मेरी गलती देखें तो मेरी इस्लाह की नीयत से मुझे बता दें। हमारा होता ही है कि दूसरों को बताते हैं, तीसरे को बताते हैं, सोशल मीडिया पर अब तो बताते हैं। खुद मुझे मतलब तजुर्बा है कि कभी कभार ऐसा हुआ है कि
میری اصلاح کے لیے کہ اب ان کے نزدیک جو بھی اصلاح ہو وہ ہے یا نہیں اصلاح کی صورت و بات کی بات ہے. الیاس قادری کو میرا پیغام پہنچا دو. اور وہ ڈنکا بج گیا, الیاس قادری سوشل میڈیا پر وضاحتیں کرے اور پھر جواب الجواب ملے, اور پھر اس کا تو یہ مطلب کام نہیں کرتا, اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا نا اس کا اس طرف کوئی رجحان ہے. تو یوں کرتے ہیں, مطلب اس کو بولیں گے, اس کو بولیں گے, اس کو بولیں گے کہ یہ یوں کرتا ہے, اس کو سمجھاؤ, اس کو سمجھاؤ. تو آپ بھی سمجھا دو نا یار. تو یہ کسی کو بولنا تو اگر اس نیت سے ہے کہ کوئی واقعی ایسے فرد کو کسی کو بولا سوشل میڈیا میں